اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یہی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا، اور انہیں ہم نے صرف ان کے اہل و عیال ہی نہ دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی تھی، اور یہ سب بڑے صابر تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بلا شبہ یہ صالح بندے تھے، اور مچھلی والے یعنی یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے، انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی قصوروار تھا۔ تب ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیں، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں، سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آیات میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کس دور میں مبعوث ہوئے یا کس علاقے میں مبعوث ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا فریضہ کتنے عرصے سر انجام دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا سلوک کیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی تفصیل کتاب و سنت میں مذکور نہیں۔ قیاس سے آپ کے دور نبوت کی جو تعین کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانہ میں یعنی تقریباً 1500 قبل مسیح مبعوث ہوئے تھے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اس پر ان کا صبر کرنا بھی ہمیں کتاب و سنت سے اور قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ کتاب و سنت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا ہے وہ آپ کا صبر ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا دور تھا، مال کی سب اقسام، اولاد، بیویاں، جائیداد، غرض کہ سب کچھ وافر مقدار میں عطا ہوا تھا، اور آپ کثرت اموال و اراضی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا یعنی مصیبت کا دور جو آیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اس مصیبت کے طویل دور میں آپ علیہ السلام نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کے مصیبت کا دور 12 سال ہے۔
پھر جب اللہ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکوہ شکایت کا نام تک نہیں تھا، بلکہ عرض مدعا نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار شخص اپنے مالک کو کوئی بات یاد دلا رہا ہو۔ کہا تو صرف اتنا کہا کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہم سب کو یقینی طور پر یاد ہونی چاہیے۔ جب سیدنا ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں بھی پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی۔ آپ کی یہی بے مطالبہ دعا یوں مقبول ہوئی کہ اللہ نے اسی مقام پر ایک چشمہ رواں کر دیا۔ آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا۔ آپ اس میں غسل فرمایا کرتے اور اسی کا پانی پیتے رہے۔ آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی پیتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی، اور جتنا مال و دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا فرمائی تھی اس سے دگنی عطا فرما دی، اور یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا لاتا رہے اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں صبر و استقامت سے کام لے، جیسا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے نمونہ پیش کیا تھا۔ اسی جملہ میں سبق یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ کا عبادت گزار بنتا ہے ایوب علیہ السلام کی طرح، اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد مزید پیغمبروں کا ذکر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیا گیا۔ ذوالکفل کے حالات بھی کتاب و سنت میں بہت ہی کم مذکور ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، یعنی آپ نبی تھے یا نہیں، مگر چونکہ آپ کا ذکر انبیاء کے ہی درمیان میں آیا ہے اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ آپ الیسع کے خلیفہ تھے اور آپ کا لقب ذوالکفل یعنی صاحب نصیب اور نام بشیر بن ایوب ہے۔ شام کا علاقہ ہی آپ کی دعوت کا مرکز تھا، اور آپ کے دور میں عمالقہ شاہ وقت جو تھا وہ بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ آپ نے اس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اور حکومت آپ کے سپرد کر دی، جس کے نتیجہ میں شام کے علاقہ میں ایک دفعہ پھر خوب اسلام پھیلا۔ اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے آیات میں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو قرآن میں اس مقام پر ذی-النون کہا گیا ہے، اور سورہ قلم میں صاحب حوت کہا گیا ہے۔ حوت اس میں جنس ہے جس کا اطلاق ہر قسم کی چھوٹی بڑی مچھلی پر ہوتا ہے، جبکہ نون سب سے بڑی ویل مچھلی کو کہتے ہیں۔ اور آپ کا یہ لقب اسی لیے ہوا کہ آپ ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں رہے، زندہ و سلامت رہے، اور اس دوران اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب رہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا کی۔ آپ اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ آپ کا زمانہ بعثت 9ویں صدی میں تھا، اور حسب معمول قوم نے آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ آپ نے مسلسل قوم کے انکار کرنے پر اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، اور جب قوم نے کہا کہ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو لے کیوں نہیں آتے، تو آپ نے از خود ہی انہیں 40 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی اور عذاب کی کوئی علامت نہ دیکھی تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے فرار کی راہ اختیار کی تاکہ قوم انہیں جھوٹا نہ کہے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی والوں نے قرہ ڈالا اور اس قرہ کے نتیجے میں سیدنا یونس کو سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی پہلے ہی منہ کھولے ہوئے تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں۔ اس طرح اس بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں مشغول رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی اور مچھلی نے آپ کو برلب ساحل اگل دیا۔ جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف بھیجا۔ اب دوسری طرف صورتحال یہ پیش آئی کہ جب سیدنا یونس مفرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے قول کو پورا کر دیا، اور وقت معینہ پر اہل نینوا کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔
تو وہ سب لوگ بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد مل کر کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور توبہ کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں یہ ایک ہی استثناء ہے کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا تھا۔ اب اس قوم کی طرف جب حضور علیہ السلام آئے تو وہ پہلے ہی نرم ہو چکی تھی اور اللہ سے رجوع کر چکی تھی، لہٰذا آپ کی تبلیغ کا خاطر خواہ فائدہ ہوا اور قوم آپ پر ایمان لے کے آئی۔ اسی طرف آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکارنے پر اللہ تعالیٰ کا سابقہ خطاؤں کو معاف کر کے مزید انعامات سے نوازنا سیدنا یونس علیہ السلام سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ جو بھی لوگ ایماندار ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کو ہی مصیبت میں نجات دہندہ سمجھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی ہر حال میں مدد فرماتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں مسلسل اللہ کے حضور دعا گو رہے اور ان کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی احادیث میں بے حد فضیلت آئی ہے اور شدید مصیبتوں اور مصائب اور مشکلات میں اس دعا کو بہت مجرب پایا جاتا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں سیدنا زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی بہت ہی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کیا پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کا قصہ بھی ہم سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور آیتوں کے آخر میں سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور سیدہ مریم اور سیدنا زکریہ علیہ السلام پر یہودیوں کا لگائے گئے الزام کا ذکر ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے فی الواقع اپنی عصمت کی ہر مقام پر پوری حفاظت کی تھی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ ایسی وضاحتوں کے باوجود یہودیوں نے سیدہ مریم پر تہمت زنا لگا دی اور اس کو سیدنا زکریہ علیہ السلام سے منسوب کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے کفیل تھے۔ یہ تو یہودیوں کی کارستانی تھی اور نصارہ دوسری انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے تیسرا قرار دے دیا۔ گویا آپ کی اس معجزانہ پیدائش سے یہود و نصارہ گلو کا شکار ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا۔ آیت 92، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں، بلکہ انہیں آنا پڑے گا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑتے آئیں گے، اور سچا وعدہ قیامت نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کو آنکھیں یکا یک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم کا ایندھن ہیں، وہیں تم کو جانا ہے، مگر یہ معبود واقعی الہ ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں اور کوئی آواز نہ سن سکیں گے۔ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں رہیں گے۔ یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا توڑ مار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کا اعادہ کریں گے،
یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ سب انبیاء کی مشترکہ طور پر ایک ہی تعلیم تھی، اور وہ تعلیم کیا تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ پر ایمان لایا جائے اور اسی کو اپنا خالق و مالک سمجھا جائے۔ یہی اصول دین تمام انبیاء میں مشترک رہے ہیں۔ رہی جزیات تو ان جزیات میں اس دور کے تقاضے کے مطابق اختلافات بھی واقع ہوتے رہے ہیں، لیکن بہرحال ہر دین کے پیروکاروں کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا پورا حساب اور بدلہ دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور مومن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ناقدری نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ہر عمل لکھتا جا رہا ہے۔ اس کے آگے آیتوں میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے کہ وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے کچھ حالات تو سورہ کہف میں ہم نے پڑھے۔ مزید یہ کہ سد ذوالقرنین کا زمین بوس ہونا اور یاجوج ماجوج کا حملہ آور ہونا قرب قیامت کی علامات سے ایک علامت ہے، جیسا کہ حدیث سے بھی واضح ہے۔ سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے بالترتیب ان سب کا ذکر فرمایا۔ دھواں دجال کا خروج، دابت الارض کا ظاہر ہونا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، 3 مقامات پر زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں، اور ان 9 نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور انہیں ان کے اجتماع کے مقام یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی جو یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں بتائی جاتی ہے تو وہ لوگ یوں حملہ آور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور قفس سے آزاد ہو کر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے ہر بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت اسے روک نہ سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ان کی افواج پہاڑ اور ٹیلوں سے پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں قومیں آپس میں متحد ہو کر ایسی شورش برپا کریں، یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ دونوں قومیں آپس میں ہی بھیڑ جائیں، بلکہ ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ پھر آیتوں میں کہا گیا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی یاجوج ماجوج کی یورش کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے سب نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق سے بدترین ہوں گے۔ پھر آگے معبودان باطل کا ذکر کیا گیا، یعنی جنہوں نے دنیا میں اپنے مختلف معبود بنا رکھے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور مشرکوں کو ان کے معبودوں یعنی بتوں سمیت جہنم میں ڈالنے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بت عموماً پتھر کے ہوتے تھے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی، اور ان معبودوں کو جہنم میں دیکھ کر ان کے پوجنے والوں کی تکلیف اور حسرت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک اس لیے کہ جن معبودوں سے وہ کئی طرح کی توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے وہ ایسے بے بس ثابت ہوئے کہ انہی کی طرح جہنم میں جل رہے ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن کر ان پجاریوں کے آگ کے عذاب کو مزید بھڑکانے کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر آگے آیتوں میں کہا گیا کہ بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکین سب اپنے معبودوں سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے تو مشرک کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا یہ فرشتے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عزیر علیہ السلام سب جہنم میں جائیں گے؟ اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جو شخص بھی خود یہ چاہتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے وہ یقیناً جہنم میں ہوگا۔ اور اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل فرمایا ہے جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس آیت کی روح سے فرشتے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام وہ ہستیاں بھی جہنم سے مستثنا قرار دی گئی ہیں جنہوں نے خود کبھی اپنے پیروکاروں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا، جو خود تو اللہ کے نیک بندے اور صرف اللہ ہی کے عبادت گزار تھے، اور لیکن بعد میں لوگوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو پکارتے تھے وہ حقیقتاً اللہ کے عبادت گزار بندے تھے اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ بعد میں شیطان نے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر اپنے پاس رکھ لیا کرو تاکہ تمہیں اللہ کی عبادت میں وہی مزہ آئے جو ان بزرگوں کی موجودگی میں آتا تھا۔ چنانچہ ابتداً ان کے مجسمے اس غرض سے تراشے گئے تھے، پھر بعد کے لوگوں نے انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی تھی، اور اس طرح پھر شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور بنی نوع انسان میں شرک کا آغاز ہوا۔ پھر شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی کے سامنے سجدہ کرے یا ایسے آداب بجا لائے جو اللہ کے لیے مختص ہیں، یا ان کے سامنے قربانی یا نذر و نیاز دے، بلکہ کسی بھی چیز کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر اسے پکارا جائے تو یہ بھی واضح شرک ہے۔ اور ایسے بزرگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں جو اس قسم کی تعظیم و تکریم کے متمنی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی فی الواقع جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جن لوگوں کو بعد میں معبود بنا دیا گیا حالانکہ وہ خود ان باتوں سے منع کرتے رہے، انہیں جہنم کی ہوا بھی چھو نہیں سکے گی۔ اور پھر آیتوں میں انہی نیک اور صالح عبادت گزار لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ جنت میں جہنم کی آہٹ بھی سن نہیں سکیں گے اور اپنی دل پسند جنتوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، انہیں اس وقت کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا آج اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آیت 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے کہ میں نے تو سب کو علی اعلان خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک معینہ مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ الانبیاء مکمل ہوتی ہے، اور سورہ کے آخر میں بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی بعثت دراصل پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ آپ ہی کے ذریعے غفلت میں پڑی ہوئی راہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا علم نصیب ہوا جو حق و باطل کی راہوں کو ممیز کر کے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے، جس سے انسان نے دنیا کی زندگی اچھے طور پر گزارنے کے اصول اور ڈھنگ سیکھے۔ پھر اس راہ پر چلنے سے انسان کی آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ آپ کی یہ مہربانی تو ان لوگوں پر تھی جو آپ پر ایمان لائے، اور بد کرداروں اور کافروں کے لیے آپ کی ذات باعث رحمت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جب تک آپ ان کافروں کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔
قرآن کریم نے یہاں پر واضح طور پر الفاظ میں بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حق میں رحمت بھی تھے اور رحیم بھی تھے۔ کفار مکہ آپ کی بعثت کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے اور کہتے تھے کہ اس شخص نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال دی اور باپ سے بیٹے کو اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ ان کے اسی قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے نادانوں، جس ہستی کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو مسلمان تو درکنار، وہ تمہارے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ علوم نبوت اور تہذیب و انسانیت کے جو اصول وہ پیش کر رہا ہے، ان سے سب مسلم اور کافر اپنے اپنے مذاق کے موافق مستفید ہو رہے ہیں۔ اور تمام جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو زندگی بھر تکلیفیں سہ کر بحکم الہی خالص توحید کی دعوت دیتے رہے، اور ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے آخرت میں ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو کیڑے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ جلنے سے بچ جائیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں اور اس آگ میں گھسٹتے گرتے اور مرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے ہی نہیں اور اس میں گرتے پڑتے ہیں۔ پھر آگے آیتوں کے آخر میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب کی خبر بھی سنا دی اور بتا دیا کہ چاہے میری دعوت کو قبول کرو اور چاہے تو انکار کرو، انکار کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عذاب کب آئے گا، جلد آئے گا یا دیر سے آئے گا، کیونکہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں جانتے تھے۔ پھر کہا گیا کہ البتہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر تم پر عذاب آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم سچے ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، بلکہ یہ تاخیر تمہارے گناہوں میں اضافہ کا سبب بن کر تمہارے حق میں وبال جان بن سکتی ہے، الا یہ کہ تم اس دوران سنبھل جاؤ اور ہوش کے ناخن لے لو۔ آخر میں انبیاء کی اپنی قوم سے مایوسی پر دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسی ہی یا ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ، اب تو ہی ان کافروں کے اور ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہو اور مسلمانوں کو اپنی تضحیک اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے ہو، تو اس کے رد عمل کے طور پر ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں جو نہایت مہربان ہے، اور ایسے مشکل اوقات میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل وقت میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور ہم ہمیشہ ہر مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا ہر چیز کا کارساز سمجھیں اور اللہ پر مکمل توکل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔